فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، اے بندو تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ وہ خدا کو یاد کرے، وہ اللہ کو یاد کرے، وہ اللہ کا ذکر بلند کرے، اللہ کی حمد و تسبیح کو بیان کرے۔ وہ بیٹھا تو زمین پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی عرش معلی پر اپنی شان کے مطابق اس کا ذکر کر رہا ہو۔ کبھی تصور میں جائیں، بڑے بڑے صوفیاء مشائخ اس دنیا سے گزرے ہیں اور ان سے اکثر یہ سوال ہوا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے متوسلین، محبین، مریدین کو، شاگردوں کو یہ جواب دیا کہ اس وقت خدا ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیسے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ فَاذْکُرُونِی اذْکُرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اب اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ بندے کا ذکر کرنا تنہائی میں ہو یا مجلس میں، وہ جس عالم میں ہے، وہ جس کیفیت میں ہے، وہ جس جگہ پر موجود ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، بیاباں ہے، ویران ہے، شہر ہے، دیہات ہے، جہاں کہیں ہے، صحرا ہے، عرب ہے، عجم ہے، جہاں کہیں ہے، وہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر بلند کرتا ہے، اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عرش معلی پر اپنی شان کے مطابق فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں چیزیں موجود ہیں، صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے، اس آیہ مبارکہ سے، کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی کتنی فضیلت ہے۔ اب ذکر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھولے ہوئے کو جب کوئی چیز یاد آ جائے اسے ذکر کہا کرتے ہیں۔ کیا کہا کرتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں۔ جب کوئی بھولا ہوا شخص یا اسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ جائے اور یاد کر کے اس کو بیان کر دے تو اسے ذکر کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو پکارنا، کسی کو یاد کرنا، کسی کے چرچے بیان کرنا، کسی کی تعریفات کرنا، یہ سب چیزیں ذکر کے اندر آتی ہیں۔ لیکن جب ہم اس ذکر کا لفظ اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ معنی حاصل ہوتا ہے، یہ معنی ملتا ہے کہ اپنے قلوب و ذہن، اپنی زبان و دل سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، یہ ذکر کرنا۔ اب یہ ذکر کس صورت میں ہے؟ قرآن مجید، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح آپ محافل میں بیٹھ کر جب اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، صدائیں لگاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح آپ نماز میں کھڑے ہو کر جب سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یہ بھی خدا کا ذکر ہے۔ اسی طرح آپ کہیں بیٹھ کر کوئی بھی تسبیح جس میں خدا کا نام ہے، جب وہ بلند کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا تصور اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے تو وہ ذکر ہے۔ تو ذکر کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اسی طرح جب ہماری عقل، ہمارا شعور اس طرف راغب ہو جائے یا ہماری فکر اس طرف جو ہے وہ چل پڑیں جو اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے راستے پر، اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ فکر پر، تو جب ہمارا عقل و شعور وہ بھی یہ سوچنا شروع کر دے، اگرچہ ہم اسے زبان سے ذکر نہ کریں لیکن ہماری سوچ ایسی ہو جائے کہ ہم ایسے کریٹر بن جائیں، ایسے سوچنے والے بن جائیں، ایسے تخلیقات کہ ہر لمحہ ہمارے ذہن میں وہ فکریں ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتی ہیں، گویا وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا انعام و اکرام رکھا ہوا ہے اس کے ذکر کرنے والا۔ اور قرآن مجید میں سورۃ الرعد 13واں سپارہ، اس میں آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے مسلمین مومنین کو اس چیز کا بیان کر دیا کہ تمہارے جو دلوں کا اطمینان ہے، تمہاری جو روحوں کا سرور ہے، تمہارے جو قلب کو راحت حاصل ہوگی، وہ دنیا کی دولت، عیش و عشرت، تعلق، دوستداری، رشتہ داری، عہدے، منصب سے نہیں، بذکر اللہ، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے مل سکتا۔
وہ اللہ کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو راحت بخشتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو سکون میسر کرتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے جس سے آپ کے دل اطمینان کی طرف چلتے ہیں۔ اور جب دل میں اطمینان آ جائے، دل میں سکون آ جائے، دل میں راحت آ جائے، اس وقت بندہ مطمئن ہو جاتا ہے اور دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر وہ اللہ رب العالمین کی طرف راغب ہو۔ آئیے اسی آیہ مبارکہ کے اس حصہ کے ضمن میں چند مفسرین اکرام کے جو بیان کردہ تفسیری نکات ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام رازی، فخر الدین رازی، جنہوں نے بہت علم کی دنیا میں کام کیا ہے، اور آپ اپنی تفسیر کبیر جس کا نام مفاتح الغیب بھی ہے، آپ اس میں بیان کرتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم کا جو ہے مطلب کیا ہے۔ چند نکات انہوں نے بیان کیے، انتہائی سننے والے ہیں، اور میں اس چیز یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ ان نکات کو، مفسرین کی ان باتوں کو، ان چیزوں کو سنیں گے، یقیناً آپ کچھ نہ کچھ سبق ضرور لے کر جائیں گے کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم کا مطلب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی بِطَاعَتِی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو اطاعت کے ذریعے، فرما برداری کے ذریعے مجھے یاد کر، اذکرکم برحمتی، میں تجھے اپنی رحمت سے یاد کروں۔ پھر فرمایا فَاذْكُرُونِی بِالْإِجَابَةِ وَالْإِحْسَانِ، تو مجھے دعا اور نیکی کے ذریعے یاد کر، اذکرکم بالنعمۃ والامتنان، میں تجھے اپنی قبولیت اور نعمت سے یاد کروں۔ پھر فرمایا فَاذْكُرُونِی فِی الدُّنْیَا، اے بندے تو مجھے دنیا میں یاد کر، دنیا کی عیش و عشرت میں، دنیا کی رنگینیوں میں۔ اس وقت جیسے فساد کا ایک عالم ہے، عجیب سی ایک آواز اٹھی ہوئی ہے معاشرے میں، عجیب سا تماشا بنا ہوا ہے، ان رنگینیوں میں، ان فساد کے دور میں، ان فتنوں کے دور میں تو مجھے یاد کر، اذکرکم فی الآخرہ، تو مجھے دنیا میں یاد کرے گا، میں خدا تجھے آخرت میں یاد کروں۔ اور پھر فرمایا فَاذْکُرُونِی فِی الرَّخَاءِ، اے بندہ مومن تو مجھے خوشحالی میں، خوشی میں، راحت میں، فرحت میں، تیرے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں اللہ نے تجھے عطا کی ہیں، تیرے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، اولاد کی کثرت ہے، عہدے ہیں، منصب ہے، سب کچھ ہے، اس کے ہونے کے باوجود اگر تو مجھے یاد رکھتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میری یاد میں روتا ہے، تیرا دل جو ہے میری یاد کی طرف متوجہ ہے، فرمایا اذکرکم فی البلاء، جب تجھ مجھے دنیا میں اس حالت میں یاد رکھے گا، خوشحالی میں، اذکرکم فی البلاء، میں تجھے تنگی میں یاد رکھوں گا، میں تجھے تیرے اوپر آزمائش میں یاد رکھوں گا، تیرے اوپر جب مصیبتیں آئیں گی میں خدا تجھے اس وقت یاد رکھوں گا۔ اور پھر فرمایا فَاذْکُرُونِی بِطَاعَتِی، دوبارہ اطاعت کا ذکر کیا کہ اے بندے تو اطاعت کے ذریعے مجھے یاد کر، اذکرکم بمعونتی، میں تجھے تیری مدد کر کے یاد کروں گا، یعنی میں تیری مدد کروں گا۔ اب وہ مدد کرنا کیا ہے یہ خدا جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا فَاذْکُرُونِی، اے بندے تو مجھے یاد کر، بالصدق والاخلاص، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ تو مجھے یاد کر، میرا ذکر کر، میری عبادت کر، میری طرف رجوع کر، اپنا رخ میری طرف کر۔ جب تو مجھے اس حال میں یاد کرے گا، اذکرکم بالخلاص والاختصاص، تو میں تجھے نجات بھی عطا فرما دوں گا، تجھے میں اپنا قرب خاص بھی عطا کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ فَاذْکُرُونِی بِالرُّبُوبِیَّۃِ فِی الفاتحہ، کہ اے بندے تو نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کے اندر، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میری ربوبیت کا اقرار کر، اذکرکم بالرحمۃ والعبودیۃ فی الخاتمہ، میں تجھے اپنی رحمت سے تیرا خاتمہ جو ہے ایمان پر کر دوں گا۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، کیا ہم وہ ربوبیت کا ایک ربوبیت، ان چیزوں کو ہم ذہن میں لاتے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ میں کتنے بڑے وہ قرآن کی وہ آیات ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، کیا ہمیں نماز کے ساتھ ان الفاظوں کو، ان قرآن کے ان لفظوں کو دل میں بھی اتارنا چاہیے
اور پھر حضرت امام نصفی بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ اسی آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی بِالْمَعْذِرَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو مجھے یاد کر دعا کے ساتھ، تو مجھے یاد کر مغفرت کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، اذکرکم بالمغفرہ، میں تجھے مغفرت کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی بِالثَّنَاءِ، تو مجھے یاد کر ثنا کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ، اذکرکم بالعطاء، جب تو مجھے ثنا و تعریف و حمد کے ساتھ یاد کرے گا میں خدا تجھے عطا کر کے یاد کروں۔ اور پھر فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی بالمناجات، تو مجھے راز و نیاز میں یاد کر، تو تنہائی میں بیٹھ کے یاد کر، تو اکیلے بیٹھ کے مجھے یاد کر، اذکرکم بالنجات، میں تجھے نجات کے ساتھ یاد کروں۔ کیا کمال کے مفسرین نے جو ہے اس کی تفسیر فرمائی۔ پھر اسی طرح اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت امام قشیری رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسالہ قشیریہ جو ہے اس کو لکھا، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ صوفیزم میں ان کا بہت بڑا مقام ہے صوفیہ میں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ صرف ذاکرین نہیں تھے، صرف اللہ اللہ نہیں بلکہ علم کی دنیا میں بھی آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، آپ نے تفسیر بھی لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے اور ان کے الفاظ سننے والے، آپ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی بِاللِّسَانِ، اے بندے تو مجھے زبان کے ساتھ یاد کر، زبان سے میرا ذکر کر، اذکرکم بالجنان، میں تجھے جو ہے جنان اور دل کی کیفیت میں یاد کروں۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا لیکن اس کیفیت کو آپ بیان نہیں کر سکتے، نہ دل جسم یا اس چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، صرف انہوں نے جو ہے مجازن اس چیز کا ذکر کیا، جیسے جو ہے پھینکنا قرآن میں آیا ہے، پکڑنا آیا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے بازو بن جاتا ہوں، تو یہ مجازن ان چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی بِقُلُوبِکُمْ، اے بندے تو مجھے دل میں یاد کر، اذکرکم بتحقیق مطلوبکم، میں تجھے تیری دعا اور جو تجھے چاہیے تجھے وہ دے کر یاد کروں۔ اور پھر فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی بِالْجُهْدِ وَالْعَنَاءِ، اے بندے تو مجھے محنت اور مشقت میں یاد کر، اذکرکم بالجود والعطاء، میں تجھے سخاوت اور عطا کر کے یاد کروں۔ اور آخری اس آیہ مبارکہ کا جو انہیں تفسیر فرمائی امام قشیری نے، انتہائی سننے والا ہے، اس تمام بات کا خلاصہ اس آخری جو ہے عربی کے ان جملوں میں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا فَاذْكُرُونِی بِوَصْفِ السَّلَامَةِ، اے بندے تو مجھے سلامتی، ایمان اور ان چیزوں کے ساتھ یاد کر، اذکرکم یوم القیامت، جب تو قیامت میں پریشان کھڑا ہوگا، آزمائش میں مبتلا ہوگا، میں خدا تجھے نجات کے ساتھ یاد کروں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جو ہے مفسرین کرام نے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کی تفسیر فرمائی، اور اس میں انہوں نے تمام چیزوں کا ذکر کر دیا جو دنیا میں ہم رہتے ہیں، گزارتے ہیں، اور پھر جب ہم آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم کیسے اس آزمائش سے، اس پریشانی سے نکل جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں پہ لاکھ 1.5 لاکھ 50 لاکھ 2 لاکھ اس کی گود میں پھینک کے آتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ داغا کسی نے بند کلوز کر دیا، یہ کاروبار نہیں چل رہا۔ لیکن افسوس کے ساتھ وہ کلمہ گو، وہ کلمہ پڑھنے والا قرآن کھول کر قرآن نہیں پڑھتا، وہ کلمہ پڑھنے والا بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، لیکن بندے سے جا کے مدد ضرور مانگتا۔ اس لیے آج ہم جو ہیں تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، ہمارا جو ہے اللہ سے محبت اور عقیدت میں ہم بڑے کمزور نظر آتے ہیں۔ تو اس آیت میں اور اس آیت کی بیان کردہ تفسیر میں جو مفسرین نے بیان کیا ہے، یہ ہمیں جگاتا ہے، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے کہ ہم جب پریشان ہوں، اگر ہم تنگی میں خدا کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خوشحالی میں بھی خدا کو یاد رکھنا ہے، اگر ہم غم میں خدا کو یاد کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہمیں خوشحالی میں بھی خدا کو یاد رکھنا ہے۔ البتہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے تمام مصائب اور مشکلات کو حل فرمائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ
ان حدیث کو یاد رکھیے گا، اور اللہ کو یاد کرنے والے کا کیا مقام ہے، اللہ کو یاد کرنے والے کے لیے کیا مقام ہے۔ اس کے لیے نہیں کوئی مفتی یا عالم ہے، کوئی علم کے ساتھ اس کا ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، نہیں، کوئی بھی بندہ ہے مومن جس نے فقط کلمہ پڑھا ہے، اگر وہ خدا کا ذکر کرتا ہے، اس حدیث مبارکہ کو سنیے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اسے امام حاکم نے مستدرک میں اور اس کو صحیح الاسناد لکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ 10 سال جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت خاص کی، رسول اللہ کے گھر کے کام کی، حضور کے جوڑے سیدھے کی، حضور کو وضو کرایا، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، اور حضور کی دعا تھی ان کے لیے کہ اللہ انس کو مال کی بھی کثرت عطا فرما اور اولاد کی بھی، اور آپ وہ شخصیت ہے کہ 93 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، اور آپ کو دنیا میں اللہ نے مال بھی اتنا دیا تھا اور اولاد کی کثرت بھی عطا کی تھی۔ یہ وہ حضرت انس جنہیں خادم رسول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ عز و جل، یہ وہ منظر بیان ہو رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجوا من النار، نکال دیا جائے ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے۔ کون سے لوگ؟ من ذکرنی یومن، جنہوں نے ایک دن ایک لمحہ ایک ساتھ ایک دن میرا بیٹھ کے ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ او خافنی فی مقام، اور کوئی کسی مقام پر بیٹھ کے ڈرا اور اس کی آنکھ سے میری یاد میں، میرے خوف میں، میری خشیت میں، میری محبت میں آنسو نکل آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم سے اس شخص کو بھی نکال دیا۔ من ذکرنی، ایک لمحہ ایک دن جس نے بھی خدا کا ذکر کیا، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اگلی حدیث حضرت ابو درداء، آپ کا نام عویمر بن مالک ہے اور آپ کو عظیم الامت بھی کہا جاتا ہے، اور اوائل میں قرآن مجید کو حفظ مدینہ شریف میں آپ غزوہ بدر کے بعد اسلام لے کر آئے تھے حضرت ابو درداء، اور اسی طرح جو ہے آپ پھر قاضی دمشق بنے تھے اور 32 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث سننے والے ہیں آپ یقیناً جب حدیث مبارکہ کو سنیں گے نا، آپ یقین مانیے آپ جب یہاں سے جائیں گے نا تو آپ کے دل کو اطمینان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کیا انعام عطا فرمائے گا ذاکرین کو، ذکر کرنے والے کو، اللہ کو یاد کرنے والوں کو، اللہ کے نام پر مجلس سے انعقاد کرنے والوں کو۔ فرمایا ان الذین لا تزال السنتهم رطبۃ من ذکر اللہ تعالی، کہ بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی یاد کے ساتھ تر رہتی تھی، اللہ کا ذکر کرتے کرتے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر پھیلاتے پھیلاتے لوگوں کو خدا کا ذکر کرواتے کرواتے اس دنیا سے گزر گئی۔ قیامت کے دن کیا انعام ہوگا؟ فرمایا یدخلون الجنت وهم یضحکون، اللہ جس حال میں جب ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، فرمایا وهم یضحکون، وہ جنت میں داخل ہو رہے گے اور مسکرا رہے ہوں گے۔ یعنی رسول اللہ نے یضحکون کا لفظ ان کے جنت میں داخل ہوتے وقت جو مسکراہٹ ہے، اللہ کے رسول نے اس کا ذکر بھی فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر، اس حدیث کو حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ما غنیمت مجالس الذکر، اے اللہ کے رسول بتائیے مجلس ذکر کی کیا غنیمت اور اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھنے والے تو مجلسوں کی غنیمت کے بارے میں پوچھتا ہے، ان مجالس کی اہمیت کے بارے میں پوچھتا ہے جہاں بیٹھ کر خدا کا ذکر ہوتا ہے، خدا کو یاد کیا جاتا ہے، خدا کے نام کی ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ فرمایا غنیمت مجالس الذکر الجنہ الجنہ، اگر تم مجالس ذکر کی غنیمت پوچھتا ہے وہ صرف جنت ہے اور جنت ہی ہے۔ اور جنت کیوں نہ ہو؟ رسول اللہ کی وہ حدیث ترمذی شریف کی کہ جنت کی کیاریوں میں چل، اگر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ ذکر کی غنیمت کے بارے میں پوچھتا ہے، سن ان کا بیٹھنا بھی گویا جنت کی کیاریوں میں بیٹھنا ہے۔ الجنہ الجنہ، رسول اللہ نے ایک بار بھی نہیں 2 دفعہ یہ جنت کے لفظوں کا استعمال کیا۔ اور اسی طرح حضرت انس روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں، امام طبرانی نے بھی روایت کیا، اور اسی طرح امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما من قوم، کوئی بھی ایسی قوم، اجتماع، جب وہ جمع ہوتی ہے، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، کیا جب بھی کوئی قوم اجتماعی طور پر جمع ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے،
اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, اللہ کو یاد کرنے کے, لا یریدونا, ان کا کوئی ارادہ دنیا کا نہیں ہوتا, بذالک الا وجہہ, مگر ان کی جو نیت ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے, وہ اللہ کی محبت کو پانا ہوتا ہے, وہ اللہ کی رحمت کو پانا ہوتا ہے, وہ اللہ کے قرب کو پانا ہوتا ہے. جب کوئی اس نیت سے ان اجتماعی مجالس میں شرکت کرتا ہے, بیٹھتا ہے, تو ان کے لیے کیا انعام ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ناداہم, ان کے لیے ندا دی جاتی ہے, ان کے لیے ندا ہوتی ہے, منادی من السماء, آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے. رسول اللہ کے یہ لفظ سننے والے ہیں حدیث مبارکہ کے, آپ نے فرمایا ان قوموا, آسمان سے ندا دینے والا یہ ندا دیتا ہے. کون دیتا ہوگا؟ کوئی انسان ہوگا؟ نہیں, وہ فرشتہ ہوگا. فرشتہ اللہ کے حکم سے ندا دیتا ہے کہ ان قوموا مغفور لکم, کیا ہے قوم کھڑی ہو جاؤ, اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ, تحقیق تمہاری بخشش کر دی گئی ہے. اور پھر فرمایا قد بدل سیئاتہم حسنات, مجلس ذکر میں بیٹھنا, وہاں بیٹھ کر اجتماعی صورت میں تمہارا اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا, بدل سیئاتکم حسنات, اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. میرے دوستو, یہ اللہ کے ذکر کی مجلس کی جو ہے برکات ہیں, یہ نعمتیں ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس دنیا میں, آج کے ان فتنوں کے دور میں, آج اس کشمکش کے دور میں اور انتشاری دور میں, جہاں آپ کو یہ مجالس ذکر کی جو ہے غنیمت مل جائے, کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیں. اور اسی طرح آخری ایک قول, حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت دل کی سختی ہے, شکایت کی, اس کا حل چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر جو کرتے ہیں ان کے قریب ہو جاؤ, جب تم ان کے قریب ہو جاؤ گے اللہ تمہارے دل کی سختی کو دور کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر کرنے اور جو